Sometimes we think we are very bad luck. یہ اکثر و بیشتر آپ کو یہ جملے سننے کو ملتے ہیں. کیا یہ تکلیف، کیا یہ پریشانیاں اللہ نے میرے لیے رکھی ہیں؟ میں ہی بچا ہوں اس دنیا میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جب مقصد بنا لو تو گھڑی ہٹا لو. یہ ایک چھوٹا سا جملہ اپنے اندر ایک بہت بڑا میسج چھپائے ہوئے ہے. کیا مطلب کہ جب مقصد بنا لو تو گھڑی ہٹا لو؟ مطلب کہ جب آپ نے اپنا ایک مقصد، اپنا ایک گول سیٹ کر لیا ہے تو پھر ٹائم پہ فوکس نہیں کرنا کہ اس کو کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا یا اس کو کرنے میں اتنا ٹائم لگ سکتا ہے. جتنا بھی ٹائم لگے، جسٹ آپ نے فوکس اپنے گول پہ کرنا ہے کہ آپ نے اس گول کو اچیو کر کے رہنا ہے. اور پھر اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں آپ کی قدم ڈگمگا نہ سکیں. آپ کو اتنا موٹیویٹ اور اتنا ثابت قدم رہنا ہے. زندگی میں پریشانیاں، تکلیف، آزمائشیں تو آئیں گی. قرآن مجید کا فیصلہ ہے یہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ تو قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ زندگی میں آزمائشیں تو آئیں گی. پھر اللہ رب العالمین وہ رزق کی کمی سے آزمائیں گے، مال و جان سے آزمائیں گے. تو پھر وہ شخص جو ان سب آزمائشوں میں صبر کر لے وہ کامیاب ہے. اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے. Sometimes we think we are very bad luck. یہ اکثر و بیشتر آپ کو یہ جملے سننے کو ملتے ہیں. کیا یہ تکلیف، کیا یہ پریشانیاں اللہ نے میرے لیے رکھی ہیں؟ میں ہی بچا ہوں اس دنیا میں. بہت دفعہ آپ کو یہ جملے سننے کو ملیں گے، لیکن ہم یہ فوکس نہیں کرتے کہ یہ جو ہم پہ ایک پریشانی آئی ہے کہ وہ بھی تو لوگ ہوں گے دنیا میں جو اس سے بھی زیادہ مصیبت میں، جو اس سے بھی زیادہ پریشان ہیں. انسان کی فطرت ہے نا، انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھتا ہے، کبھی اس نے اپنے سے نیچے نہیں دیکھا. اگر ایک انسان کے پاس اپنا گھر ہے، چھوٹا ہے، تو وہ اپنے سے اوپر دیکھے گا. کہ اس کے پاس بڑا بنگلہ ہوتا، وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ اپنا دیا ہے، چھوٹا دیا ہے، اپنا تو ہے نا. وہ بھی تو لوگ ہیں جو کرائے پہ رہتے ہیں. اگر کرائے پہ آپ رہتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ وہ بھی تو لوگ ہیں جو بے گھر ہیں. تو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے کہ میں جس مقام پہ ہوں آئی ایم پرفیکٹ. میں جس مقام پہ ہوں یہ میرا مقام ٹھیک ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے نیچے بھی ہیں، جو مجھ سے زیادہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. تو اپنے مقصد کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو آپ نے اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا. جب مقصد ایک سیٹ کر لیا ہے تو پھر کیا بنتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے کنکر، یہ چھوٹے چھوٹے ذرات، یہ تو دور کی بات ہے، آپ کے سامنے پھر پہاڑ بھی رکاوٹ نہ بنے. اتنے آپ موٹیویٹ ہونے چاہیے اپنے مقصد کے بارے. اور پھر یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ پرابلم بنا لو آنے والی تکلیف کو، آنے والی رکاوٹوں کو آپ پرابلم بنا لو، آنے والی رکاوٹوں کو آپ چیلنجز بنا لو، یا آنے والی پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو آپ اپورچونٹی بنا دو. چوائس از یورس. اگر آپ پرابلمز بنا لو گے ہوگا کچھ نہیں، نقصان آپ کا. زندگی میں آگے
نہیں بڑھ سکو گے آپ اگر آپ آنے والی رکاوٹوں کو ایک مسئلہ بنا کے اس کو اصل میں رکاوٹ بنا کے اپنے مقصد کے بیچ میں ایک دیوار یا ایک پہاڑ کھڑا کر لو گے۔ اگر آپ اس کو ہی چیلنج بناؤ کہ اچھا یہ رکاوٹ آئی ہے تو آئی کین ڈو اٹ، میں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اس رکاوٹ کو بھی ہٹا سکتا ہوں، آپ اس کو اپارچونٹی بنا لو۔ اچھا یہ آئی تو کیا پتا یہ مجھے میرے مقصد سے نزدیک کرنے کے لیے آئی ہو، اس کو میں اپارچونٹی بنا لوں، اس سے فائدہ حاصل کروں، اس کا بیٹر اس کے راستے نکالوں اور اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ لیکن اس کے لیے مور ٹرائی ہارڈ بھی کرنا ہوگا، ورک ہارڈ کرنا ہوگا، اور تحمل مزاجی اپنی شخصیت میں لانی ہوگی۔ آخر میں ایک میسج دے کے، ایک موٹیویشن دے کے، ایک خلاصہ دے کے اجازت چاہوں گی۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔